ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جو وہ جب میری آنکھوں کے سامنے آیا، جب میں نے دیکھا اس کو سوشل میڈیا کے اوپر، تو واقعی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل خراش واقعہ. میں بلوچستان واقعے کی بات کر رہی ہوں. کوئٹہ کے علاقے سنجیدہ ڈگاری میں جو پیش آیا تھا، جہاں پر خاتون اور مرد کو بھرے مجمع میں بے رحمی کے ساتھ گولیاں مار کر قتل کیا گیا تھا. بلوچستان حکومت جو ہے وہ اب ایکشن میں آئی ہے اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ واقعی کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ملزمان کی جانب سے ہی وائرل کیا گیا تھا، اور خاتون کی شناخت جو ہوئی ہے وہ بانو بی بی کے نام سے ہوئی ہے، اور مرد کی شناخت بتائی جا رہی ہے کہ اس کا نام احسان اللہ تھا. اس واقعے کی اب FIR درج کر لی گئی ہے، جس کے مطابق خاتون کو 7 اور مرد کو 9 گولیاں ماری گئی. اچھا، FIR میں 8 معلوم اور 15 نامعلوم افراد کو نامزد بھی کیا گیا ہے. FIR کے مطابق واقعہ 4 جون کو پیش آیا ہے، اور ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کا نوٹس لیا، اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ خاتون اور مرد کے قتل میں اب تک 11 افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے. قتل میں ملوث تمام افراد کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے، یہ وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے بیورو چیف کوئٹہ ایوب ترین ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم ایوب، ویلکم کریں گے آپ کو شو میں. سب سے پہلے تو اس کیس کے حوالے سے بتائیں، ابھی تک کتنے لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، مزید کتنے لوگوں کی تلاش جاری ہے؟ ذرا کیس کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں. جی بالکل، یہ واقعہ جب ہوا تو جس طرح سوشل میڈیا پہ نمودار ہوا اس کے بعد صوبائی حکومت اور جتنے بھی سیکیورٹی کے ادارے تھے وہ زیادہ الرٹ ہوئے، کیونکہ سب سے بڑا ایشو اس وقت یہ تھا کہ جگہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کس علاقے میں ہوا ہے، اور کیونکہ ایک پہاڑی علاقہ تھا. بعد میں یہ پتہ چلا کہ کوئٹہ کے ہی ایک علاقہ ہے ڈگاری سنجیدی، جہاں سے زیادہ تر کوئلے کے کان وہاں پہ موجود ہے، اس علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد گورنمنٹ آف بلوچستان جو حرکت میں آئی تو انہوں نے نہ صرف گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا بلکہ ایک DSP کو بھی معطل کر دیا تھا جو اس علاقے کا DSP تھا، اور وہ یہ بتایا گیا کہ ان کو اس واقعے کا علم تھا لیکن انہوں نے FIR نہیں کی تھی. بعد میں آپ نے بھی دیکھا کہ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی کہا کہ وہ اس سلسلے میں جو فریقین ہیں وہ کوئی اس کے لیے راضی نہیں ہے کہ وہ FIR کرے. تو یہ وہ صورتحال ہے، کیونکہ بلوچستان کے اگر ہم بات کریں قبائلی معاشرہ ہے، اس میں یہ جو واقعہ ہے یہ بیسیکلی اس میں 2 قبیلے ہیں. خاتون کا تعلق ایک قبیلے سے ہے، جو مرد ہے اس کا تعلق دوسرے قبیلے سے ہے. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے جو خاتون کا جو بائی رشتہ دار تھے انہوں نے اس مرد کو پکڑا تھا گھر میں. ٹھیک ہے، یہ ساری ٹائم لائن تو ڈیفینیٹلی ایوب ہمارے سامنے ہی ہے. میں FIR کے بارے میں ذرا جاننا چاہوں گی، کس کی مدعیت میں اب FIR درج کی گئی ہے اور کون کون سی دفعات اس کے اندر لگائی گئی ہیں، ذرا یہ بتائیے گا. دیکھو، یہ FIR جو ہے وہ پولیس کی ہی مدعیت میں درج کی گئی، کیونکہ فریقین کی جانب سے کوئی FIR کے لیے نہیں آیا. اور اس میں جو دفعات ہے وہ اقدام قتل کے دفعات لگائے گئے. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ کہ ایک قبیلے کے جو سردار ہے اس کو بھی اس کیس میں گرفتار کیا گیا، جس کے بارے میں FIR میں جو کہا گیا کہ اس سردار نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان دونوں کو جا کے قتل کیا جائے. لیکن سردار نے بعد میں یہ بیان دیا ہے کہ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ لوگ میرے پاس آئے تھے کہ ہم نے ان دونوں کو قتل کرنا ہے، لیکن سردار نے اس سے انکار کیا تھا کہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو پھر آپ نے بھی بتا دیا کہ ابھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ واقعہ 4 جون کا ہے، اور اس سے بھی قبل یعنی یہ واقعہ ہوا ہے. اور ایوب، جو گرفتار افراد ہیں ان میں یہ خاتون کا بھائی بھی شامل ہے، یہ ذرا کنفرم کیجئے گا. جی ان میں ان کے بھائی بھی شامل ہے، رشتہ دار بھی شامل ہے. جو خاتون کے جو رشتہ دار ہے وہ گرفتار افراد میں شامل ہے. اور آج جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کل اس کا جو نوٹس لیا تھا، آج اس کیس کی سماعت ہے، جس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ رضا خان بڑیچ نے وہ حکام کو بلایا ہے آج کوئٹہ میں. ٹھیک ہے، اس امید کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں.